اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرو، خواہ وہ لشکر گراں ہو، پھر بھی انہیں پیٹھ مت دکھانا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ اور جو شخص اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے جو جنگ ہی کے لیے کوئی داؤ چل رہا ہو یا اپنے ہی کسی لشکر سے تعاون کے لیے ملنا چاہتا ہو، تو واقعتاً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے سپاہیان لشکر اسلام، ان کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کر دیا، اور اے حبیب محتشم، جب آپ نے ان پر سنگریزے مارے تھے وہ آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ وہ تو اللہ نے مارے تھے، اور یہ اس لیے کہ وہ اہل ایمان کو اپنی طرف سے اچھے انعامات سے نوازے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ یہ تو ایک لطف و احسان ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کافروں کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے کافرو، اگر تم نے فیصلہ کن فتح مانگی تھی تو یقیناً تمہارے پاس حق کی فتح آ چکی، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر یہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر یہی سزا دیں گے، اور تمہارا لشکر تمہیں ہرگز کفایت نہ کر سکے گا اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو حالانکہ تم سن رہے ہو۔ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے دھوکہ دہی کے طور پر کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے بدتر وہی بہرے گونگے ہیں جو نہ حق سنتے ہیں نہ حق کہتے ہیں اور حق کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھی خیر کی طرف رغبت جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ انہیں حق سنا دے تو وہ پھر بھی روگردانی کر لیں اور وہ حق سے گریز ہی کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اے ایمان والو، جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں جو تمہیں جاودانی زندگی عطا کرتا ہے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فوراً حاضر ہو جایا کرو، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان شان قربت خاصہ کے ساتھ حائل ہوتا ہے، اور یہ کہ تم سب بالآخر اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 25۔ سامعین اکرام، گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے جو آخری آیت تھی اس میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کو اور اس کے رسول کو جواب دو جب کہ تمہیں وہ بلائے، تو اس میں تمہاری زندگی ہے۔ یہ آج جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا ہے کہ جو مومن کی ڈیوٹی ہے اس میں یا اس کے جو فرائض ہیں اس میں نہ صرف یہ کہ اس کو اپنی اصلاح کرنی ہے بلکہ اس کے ذمہ داری میں اور لوگ بھی شامل ہیں، یعنی اور لوگوں سے مراد یہ ہے کہ اس کے گھر والے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یعنی اس کے گھر والے۔ پھر اس کو ایک نمونہ بن کے دکھانا ہے دنیا کے سامنے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ مطلب ایک تو لوگوں کے سامنے لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، بھلائی کی طرف تم لوگ بلاؤ گے اور لوگوں کے لیے نمونہ ہوگے، برائی سے لوگوں کو روکو گے، نیکی کا حکم دو گے، امر بالمعروف نہی عن، یہ ساری چیزیں ہیں۔ سامعین اکرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو یعنی صرف اپنی ذات تک یہ محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری میں اس کی ذات سے متعلق یا اس کے باہر جو بھی دنیا ہے وہ بھی یعنی اس کے لیے یہ ایک نمونہ ہے،
اور یہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا حتی الامکان اور حتی الوسع سامعین کرام، یعنی جو بھی اس کی استطاعت میں ہے۔ اب ماں کی استطاعت میں اس کی اولاد ہے، بچے ہیں، باپ ہے، تو وہ اپنی اولاد کی بھی نگرانی کرے گا، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی ایک نمونہ ہوگا، اور اپنے ساتھیوں اور معاشرے اور اس کے لیے بھی ایک نمونہ ہوگا، اور اس میں وہ نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے لوگوں کو روکے گا۔ اگر نہیں روکے گا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ فرض ہے۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ضرور تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے لوگوں کو روکو گے۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ جب معاشرے میں فساد برپا ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا، اور عذاب پھر اکیلا بدکاروں پہ نہیں ہوگا بلکہ ان نیکوکاروں پر بھی ہوگا جو لوگوں کو برائی سے نہیں روک دیتے۔ یہ پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنہ اور عذاب سے ڈرو جو خاص طور پہ صرف ان لوگوں پر نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں، بلکہ اس ظلم کا ساتھ دینے والے اور اس پر خاموش رہنے والے لوگ بھی اس پر شریک کر لیے جائیں گے۔ یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے سامعین کرام سورہ اعراف میں کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسی قوم تھی کہ وہ لوگوں کو، سورہ اعراف ہے جو بھی ہے، یعنی یہ سبت والے دن کے، ہفتے والے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں واقعہ سنایا کہ ان کی ہم نے آزمائش کی، تو وہ اس آزمائش میں فیل ہو گئے اور اس عمل بد میں مصروف رہ گئے۔ تفصیل اپنی جگہ پہ آئے گی۔ اب بستی میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جو گناہ کرتے تھے، اور نیکوکاروں کے 2 گروہ تھے، ایک وہ جو لوگوں کو برائی سے روکتا تھا اور اچھائی کا حکم دیتا تھا، دوسرا وہ تھا جو خاموش تھا، نیک تو تھا اپنے طور پہ لیکن لوگوں کو برائی سے نہیں روکتا تھا، بلکہ الٹا ان لوگوں کو نصیحت کرتا تھا جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کیوں نصیحت کرتے ہو؟ یہ ان کے الفاظ تھے قرآن کے حساب سے۔ لِمَ تَعِظُونَ، کیوں روکتے ہو تم ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے۔ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تو جو روکتے تھے ان کا جواب یہ تھا کہ دیکھو رب کے حضور ہمارا عذر خواہی، اپنی حجت ان پہ تمام کر دینا چاہتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ہم شرمندہ نہیں ہونا چاہتے کہ ہم نے لوگوں کو برائی سے نہیں روکا تھا۔ تو یہ وہ آیت ہے سامعین کرام، اس کے بارے میں بھی آپ ذرا سوچیں، اور ہمارا جب ہم اپنے معاشرے پر اور اس معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو بہت ہی دور کی باتیں ہیں کہ آپ خود نے، اصل میں تو ہم من حیث القوم، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ برائی میں مبتلا ہے، یعنی بے مقصدیت ہے اس معاشرے میں۔ باطل کو مقصود بنا لینا یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے۔ تمام معاشرہ ایز اے ہول، ایز اے امت مقصد سے خالی از مقصد ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا سوائے ذلیل دنیا کے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ تو کوئی مقصد نہ ہوا، یہ تو حاصل ہو جانے والی چیز ہی نہیں۔ دنیا اگر ساری دنیا ایک آدمی کی ہو جائے تو مرتے وقت جو ہے 10 روپے کوئی اس کے ہاتھ پہ نہیں رکھتا، یعنی حاصل ہو جانے والی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پہ یہ نہیں کہ نہ صرف تم نیک ہو، اور جو گزشتہ آیت تھی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ نہیں کہ تم اپنے طور پہ نیک بن جاؤ، بلکہ لوگوں کو بھی تم نے برائی سے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، جتنا تم سے ہر ایک کی طاقت ہو سکے۔
وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم تھوڑی تعداد میں تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تم کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، تخافون، تمہیں ڈر تھا اس بات کا، ان یتخطفکم الناس، یہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے، جینا حرام کر دیں گے، یہ تمہارا ڈر تھا۔ فآواکم، تو اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، یعنی مدینے میں ظاہر ہے مکے والوں کو ایک اچھا ٹھکانہ مل گیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہیں قوت بخشی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور رزق دیا تمہیں پاک صاف تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو خیانت مت کرو اللہ کی اور اس کے رسول سے، وتخونوا اماناتکم، اور خیانت مت کرو اپنی امانتوں کا، وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم سب حقیقت جانتے ہو۔ اللہ سامعین کرام، بڑی اہم آیت ہے، اس پہ ذرا سوچیں۔ خیانت کیا ہے؟ یہ منافقوں کی ایک نشانی ہے۔ اذا اؤتمن خانہ، کہ جب اس کو کوئی امانت دے دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو خیانت کا دائرہ محدود نہیں ہے بلکہ وسیع ہے یہاں، اور وہی وسیع دائرہ کار میں اس یعنی تذکرہ ہو رہا ہے، لا تخون اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے سامعین اکرام کہ اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا رب ہے، ساری نعمتیں اسی نے دی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے مقصد تو نہیں پیدا کیا۔ یہ تو ہم جس طرح زندگی گزارے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ ہمارا مقصد تخلیق کچھ بھی نہیں ہے، بس دنیا میں رہنا، اور یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے۔ سامعین اکرام یہ ذرا غور کریں، وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما کننا بمبعوثین، زندگی ہے تو یہی ہے، یہاں ہم مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ سامعین اکرام ناراض نہ ہوئیے، لیکن ہماری جو زندگی، جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ ہمارا کوئی باطنی مقصود نہیں ہے، بس یہی دنیا ہے، اسی کو استعمال کرو، کھاؤ پیو عیش کرو، اور جمع کرو جمع کرو جمع کرو، کماؤ جمع کرو استعمال کرو، اللہ تللے اور عیاشی کرو، کھا لے پی لے جی لے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، معبود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور آخرت ملاقات کا وعدہ ہے، آخرت میں ملاقات ہونی ہے، آخرت میں وہ انجام ہے، اس دنیا کا انجام آخرت میں آئے گا۔ تو اب یہ ساری نعمتیں، سامعین اکرام ذرا دو چار جملوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا کی ہیں، یہ زندگی ہمیں اس لیے عطا کی ہے، یہ نعمتیں ہمیں اس لیے عطا کی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو بطور امانت سمجھیں، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور اس کو امانت نہ سمجھا اور زندگی کے مقصد کو نہ پہچانا، اللہ کو اپنا مقصود نہ بنایا، اور یہ نعمتیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خیانت کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، آج وہ وقت ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ تمام نعمتوں کو جو بھی اس کے پاس ہے وہ اپنا ذاتی ملکیت تصور کرتے ہیں۔ وہ انگلش میں کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ مائی لائف مائی اسٹائل، میری زندگی ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا مال ہے، یہ نوکری، یہ بنگلہ،
یہ کاریں، یہ جائیداد، یہ سب میری، تیری کچھ بھی نہیں ہے۔ جب قبر میں تجھے لٹائیں گے نا تو کچھ بھی نہیں، تیرے ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ یہ بنگلے ہوں گے، نہ کاریں ہوں گی، اور نہ یہ جائیداد کے کاغذات آپ کے ساتھ قبر میں رکھے جائیں گے۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو سامعین کرام، یہ امانتیں ہیں، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ ہماری کامیابی زندگی، سامعین کرام یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں ذرا سنیں، ہماری زندگی میں کامیابی کا راز اس میں ہے کہ اس کو ہم امانت سمجھ کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اسے استعمال کریں، یعنی زندگی کی نعمت کو اور زندگی کے جو وقت ہے، لمحات ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاریں، اور وہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ یہ تصرف، ایک تو یہ ملکیت سمجھنا غلط ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، نہ جسم ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اولاد ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، کچھ بھی نہیں ہے تیرا، بس ایک روح ہے، اور ایک یہ امانت کے طور پہ تم اس دنیا میں آئے ہو، اور ایک وقت معینہ کے بعد تم نے واپس چلے جانا ہے، پھر حساب کتاب ہوگا۔ اگر تم نے اس میں خیانت کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے خیانت کی، اور ان کے احکامات کے خلاف زندگی گزاری، تو تم منافق ہو، تم ناشکرے ہو، تمہارے لیے جہنم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، وتخونوا اماناتکم، اور نہ اپنی، یعنی یہ پھر اس کا ایک نچلا درجہ ہے کہ جو امانتیں تمہاری ہیں اس میں بھی تم خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم سب حقیقت جانتے ہو۔ سامعین کرام، میں تلاوت کروں گا، آپ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سامعین کرام، ترجمہ سنا دیجیے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے، اس عذاب سے جو نہیں پہنچے گا خاص ان لوگوں کو جو تم میں ظالم ہیں، بلکہ اس ظلم کا ساتھ دینے والے اور اس پر خاموش رہنے والے لوگ بھی اس میں شامل کر لیے جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے، عذاب میں سختی کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے تعداد میں اور زمین میں کمزور گردانے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ تم ڈرتے تھے کہ تم میں لوگ اچک نہ لے جائیں، تو اس نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا اور تمہاری امداد کی، تمہاری مدد کی۔ اپنی مدد سے قوت بخشی۔
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، وَأَنْتُمْ تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ امانت میں خیانت کرنا جرم ہے، گناہ ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ And beware of discord which does not afflict the wrongdoers among you exclusively. And know that God is severe in retribution. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ And remember when you were few, oppressed in the land, fearing that people may capture you. But he sheltered you, and supported you with his victory, and provided you with good things, so that you may be thankful. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ O you who believe, do not betray God and the Messenger, nor betray your trusts, while you know۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔